الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. کیا ہے نیچے کا مائک نہیں چل رہا ہے؟ مائک آن کر دیجیے. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر اور ساقی کوثر ہے. اگر مائک نہیں پکڑ رہا ہے نیچے کا تو یہاں روشن دان کا وہ ہٹا دیجئے نا، یہ برآمدے کے مائک کا آواز پہنچ جائے گا. یہ برآمدے میں جو روشن دان کا وہ ہٹا دیجئے وہاں سے. خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ صدقات، زکوٰۃ اور جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے تعلق سے ہوگا، جو ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. یوں تو صدقات و زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ کا سرسری طور پہ ذکر کیا جائے گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی تجارت ہے جو نفع بخش تجارت ہے. کیا ہوا؟ ہو گیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا ہی نہیں ہے، ہمیشہ فائدہ ہے. کم سے کم 10 نیکی کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی ہے. 10 سے اوپر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، 70 ہے، 700 ہے، یضاعف لمن یشاء، 700 گنا سے بھی زیادہ جس کو چاہے دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کاروبار ہو یا کوئی ایسی تجارت ہو جس میں انسان گارنٹی دے دے سامنے والے کو کہ 100% تمہیں فائدے کی ضمانت دیتا ہوں. جن کمپنیوں نے لوگوں کو فائدے کی ضمانت دی، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دیوالیہ کا شکار ہو گئے. ایک کمپنی تو ہر مہینے اس میں گھاٹے میں شریک ہی نہیں کیا تھا، ہیرا گروپ پتہ نہیں کیا تھا، اس میں مولویوں کا پیسہ بہت لگا تھا. 4,000 روپے مہینے جو دیتی تھی کمپنی ہیرا گروپ، اس میں صرف فائدے کی گارنٹی لیا تھا، وہ بھی دیوانے ہو گئے، کئی سارے بیچاروں کے پیسے مارے. کوئی تجارت نہیں. یہاں تک کہ صرف بیمہ کمپنیاں کی زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی پتہ نہیں کہاں سے بیوقوف بناتے رہتے. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. ہیلتھ انشورنس صرف زندگی کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد کیا کر لیں گے آپ کا؟ وہ لائف انشورنس وہ آپ کے مرنے کے بعد ہے. جس کے نام پہ لائف چل رہا ہے، لائف انشورنس چل رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو ملے گا پیسہ. اس کے زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ صدقہ ہے.
یہ صدقہ ہے، اس کا فائدہ ہمیں یہاں بھی ملے گا، اور پورے گارنٹی کے ساتھ اللہ تبارک نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے، تھوڑا دیا زیادہ دیا، جس شکل میں مال و دولت ان کے پاس ہے، کھلے طور پہ چھپے طور پہ جہاں مناسب سمجھتے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی خواہش مند ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، یہ تجارت کبھی دیوالیہ کا شکار نہیں ہوگا، اس میں کبھی مندی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ وہ تجارت ہے جو زندگی کے ساتھ بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے۔ ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں برکت دے دیتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، 2 فرشتے روز ہر صبح نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس سے بڑھا کر دے، خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے روکنے والے کی مال کو تباہ کر دے۔ جو خرچ کرتا ہے دنیا ہی میں ان الصدقات تدفع البلاء، زندگی ہی میں اس کی بلائیں ٹلنے لگتی ہیں، جو آنے والی مصیبتیں ہیں صدقات کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ان الصدقات تدفع البلاء، مرنے کے بعد تو ہے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص کوئی چیز، ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے حلال کمائی سے، اللہ حلال کمائی ہی کا صدقہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، حلال کمائی سے کھجور بھی اگر کوئی دیتا ہے تو یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوا حتی تکون مثل الجبل، یہ بھی صحیح بخاری کی۔ تم میں سے کوئی آدمی اگر ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل، وہ ایک کھجور خرچ کیا ہوا اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، وہ بڑھاتا رہتا ہے، صرف بڑھا کے نہیں دیتا، دینے کے بعد بھی وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ جب ہم جائیں گے خرچ کرنے والے لوگ تو دیکھ کر کے حیرت پڑ جائیں گے کہ اتنی نیکی تو ہم نے خرچ نہیں کی تھی، تو پتہ چلے گا کہ اللہ اس کی تربیت کر رہا تھا، جیسے کوئی بچڑے کو پالتا رہتا ہے، پالتے پالتے اس کو بڑا کرتا ہے، پھر اس سے ایک پورا ریوڑ بن جاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک صدقہ کھجور کیا ہوا صدقہ کیا ہوا کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ صدقات کے فائدے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرتے رہو اور اللہ تبارک عرش والے سے کبھی تنگ دستی کا خوف مت کرو، خرچ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں بڑھا دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دنیا میں جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاروبار کی حفاظت کرتا ہے، برکت بھی، ثواب بھی، حفاظت بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، پہلے بھی کسی قوم کا واقعہ ہوگا، مطلب ایک مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح سے فرشتے آبیاری کرتے ہیں ایسے لوگوں کے باغات کی، کھیتوں کی، ان کے غلے اور اناج کی، جو لوگ صدقات اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے بدلی سے ایک آواز سنی، اس کی حدیقت فلان، کہ فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کر دو۔ یہ ایک بدلی سے آواز آئی، تھوڑی ہی دیر میں بدلیاں ایک طرف کو جھکی اور ایک کالی مٹی پہ جا کر کے پتھریلی زمین پہ بارش برس گئی، وہ پانی ایک نالے میں جمع ہوا اور نالے کا پانی بہتا ہوا ایک باغ کی طرف چلا گیا۔ وہ آدمی پیچھے پانی کے گیا، تھوڑی دور پہ جا کے دیکھا تو ایک باغ تھا اور وہاں پہ کدال لیے ہوئے، بیلچا لیے ہوئے ایک آدمی پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کہ میرا نام یہ ہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا نام جاننے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ میں پردیسی، تم پردیسی، میں انجان، تم انجان، نام تم نے کیوں پوچھا میرا؟ تو اس نے کہا نام اس لیے پوچھا کہ ابھی میں نے یہی نام جو تم نے بتایا ہے، یہ نام میں نے بدلیوں سے سنی تھی کہ جا کر کے فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، تھوڑی دیر میں بارش ہوئی، پانی تمہارے باغ کو پہنچ رہا ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ یہ خصوصی جو دیکھ بھال تمہارے باغ کی ہو رہی ہے، کام کیا کرتے ہو تم؟ نیکی کیا ہے تمہاری؟ تو کہا کہ جب تم نے اما قلت ھذا،
جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو انی انظر ما یخرج منها، سنو، جب اس میں بات کا پیداوار ہوتا ہے، جو پھل نکلتا ہے، اس میں کرتا کیا ہوں میں اتصدق بثلث، 3 حصہ کرتا ہوں، 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، وآکل انا وعیالی ثلثا، 1 حصہ میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، 1 حصہ بال بچوں کے لیے روک لیتا ہوں، 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، وارد فیہ ثلثہ، 1 حصہ پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، دوبارہ 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1 حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، 1 حصہ اسی باغ میں خرچ کر دیتا ہوں، دوبارہ کھیتی باڑی میں۔ تو اس نے کہا کہ بس کرو، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے باغ کی خصوصی نگہداشت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نا، اس میں نعرہ لگا سکتا ہے آپ زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ فرشتے آپ یاری کرتے ہیں، وہاں دیکھیے، وہاں جب عرش الہی کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، فرشتے سورج سوا نیچے کے قریب ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور سائے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس دن۔ یہاں تو مئی جون میں آدمی گھر سے نکلتا ہی نہیں، وہاں تو سورج اور قریب ہوگا، اس وقت دھوپ کتنی تیز، اس کی تمازت کا عالم کیا ہوگا، آدمی سایہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ کچھ خاص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ دے گے، 7 لوگوں کو، اس میں سے یہ بھی ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ان 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اس طرح سے چھپا کر کے صدقہ کیا خفیہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ تو دائیں بائیں ایک تعبیر ہے، یہ مطلب اتنا چھپا کر کے کہ اس کے قریبی سے قریبی لوگ، دائیں بائیں ہاتھ مطلب اس کے قریبی سے قریبی دوستوں، اس کے گھر والوں، اس کے بچوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہو جو صرف اللہ کو معلوم ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں شہرت اور یہ سب جذبہ نہ ہو اس کا، تو کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو صرف ہم لوگ جانیں، ہمارا اللہ جانے۔ کہاں خرچہ کیا اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہیں آسان راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو عطا کرتا ہے، اللہ سے دیتا ہے، سچائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، اچھائیوں کی، تو ہم اسے ایسے راستے پہ کراتے جو آسان راستہ ہوتا ہے، مشکل راستے آسان کر دیتے ہیں، آسان چیزوں کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے تو ہی ہیں، اس میں دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت کی وجہ سے مصیبتیں بھی ٹالتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں جب عذاب شروع ہوتا ہے، جو برزخ کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے، وہاں بھی قبر کے عذاب کو بجھانے میں بھی صدقے کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ ان الصدقات لتطفئ عن اهلها حر القبور، اللہ کے رسول سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ اپنے صاحب یعنی جنہوں نے صدقہ کیا ہے، صدقہ کرنے والے کی طرف سے قبر کے عذاب کو بجھا دیتی ہے، آنے والی بلاؤں کو ٹالتی ہے، مال میں برکت دیتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی اس میں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ، اور فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، نبی ان کے مال میں سے صدقے لو، ان سے ان کو پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کرو۔ 3 فائدے یہاں بھی، وہ سارے فائدے جو گنائے گئے تو ہے، 3 فائدے یہاں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے صدقے لو، زکات لو، اور ان سے یہ فائدہ ان کا ہوگا، ان کو پاک کرو۔ صدقہ دینے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے، نیکیاں تو ملی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو صدقات و خیرات کی وجہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ دوسرا ہی جس کا مال پاک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مال جس کا صدقہ نہ نکالا جائے وہ مال پاک نہیں ہوتا، جس کا زکات نہ نکالا جائے وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ و زکات دینے کے بعد ہی مال پاک ہوتا ہے، تبھی اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک پاک نہیں کرتا جب تک وہ اس کا حق نہ ادا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے زکات کی شکل میں ہو یا غریب غربا کی شکل میں ہو، غریب غربا کے جو حقوق ہیں۔ تو ایک تو یہ انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور خود اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جب خرچ کرتے رہتے ہیں تو مال کی محبت، لالچ کم ہو جاتی ہے، خرچ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، بخل سے پاک ہو جاتا ہے وہ۔ جو لوگ نہیں خرچ کرتے وہ بخیل ہوتے ہیں،
ان کو جمع کرنے کی اور 2 کا 4 4 کا 8 کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، سید کے رکھنے کی وہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے، جو نہیں خرچ کرتے، وہ بخیل و کنجوس ہوتے ہیں، مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، حرص اور لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقات و زکات کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ ہم گناتے رہیں گے اور ختم نہ ہوں گے۔ اتنے سارے فائدے صدقات و زکات کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سارے فائدے اس کے رکھے ہیں۔ ہم اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے محروم رہتے ہیں، دنیاوی فائدے سے بھی اور اخروی فائدے سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا، صحابہ کرام کو اس کی اہمیت دلائی اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ آپ جب دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آواز لگاتے تھے کبھی عام صدقے کے لیے، زکات کے لیے تو چھوڑی، زکات میں تو سارے لوگ دیتے تھے، عام صدقے کے لیے بھی جب کبھی ضرورت پڑی، غریب غربا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے، ان کے ہمدرد و غم گساری کے لیے، تو وہ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ بھی ایک مٹھی جو لے کر کے آ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے صدقات و زکات میں وہ مقدار کی اہمیت اتنا معنی نہیں رکھتا، اللہ خلوص بھی دیکھتا ہے اس میں خرچ کرنے میں۔ ہم جو خرچ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے پر احسان جتلا رہے ہیں یا اس کو سب کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اس میں، تبھی صدقات کے ہم مکمل اجر و ثواب کے مستحق ہو پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آواز لگائی، لوگ جتنا جن کے پاس تھا لے کر کے آئے، یہاں تک کہ ایسے موقع سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کو تو ریاکاری میں نہیں آئے گا، جب یہ دل میں ہو کہ مجھے دیکھ کر کے فلاں بھی دے گا اور فلاں کو دیکھ کر کے فلاں بھی دے گا، یہ جذبہ دل میں کہ ہمیں دیکھ کر کے دے گا، تو پھر یہ ہے کہ ایسے موقع سے صدقہ کھلا طور پہ دینا، اعلانیہ طور پہ دینا، یہ گناہ میں نہیں آتا ہے۔ ورنہ عام طور پر جو عمومی حالت ہے اس میں چھپا کر کے ہی خاموشی کے ساتھ ہی صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کوئی آدھی جائیداد لے کر کے لے آیا، کوئی پوری جائیداد لے کر کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے، آپ دیکھیں تو صحیح، ایک موقع سے اعلان کیا، کچھ غریب مسلمان آئے تھے یا غالباً کسی غزوے کا موقع تھا، اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، ان بندوں کو یا تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تم ان کا سہارا بنو، جو کہ تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرو۔ صحابہ کرام لے کر آئے، جس کے پاس جتنا کا لے کر کے آئے، حضرت عثمان وغیرہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے موقع سے تو ہزار اشرفیہ دیتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اللہ نے نوازا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے طاقت کے مطابق لے کر کے آئے۔ زیادہ زیادہ جو لوگ لے کر کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگاتے تھے اور دعائیں بھی دیتے تھے، سب کو دعائیں دیتے تھے، لیکن وہ نظر ان پہ رہتی تھی۔ ایک صحابی آئے، ان کے پوٹلی میں مطلب رومال میں تھوڑا سا 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو تھا، وہ شرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول تو زیادہ والوں کو اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں، اور ان کا وہ زیادہ نہیں کیا بٹور ہے، تو ہمیں چھوٹا وہ دیکھے کہ ہمارے تو دھیان ہی نہیں دے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول نظر انداز نہیں کر رہے تھے، وہ شاید نظر نہ پڑی ہو سکتا نظر نہ ادھر گئی ہو، وہ لے کر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے کہ اب اتنا سا چھوٹا سا 1 مٹھی جو لے کر کے آئے، اس میں ہمیں کیا، ہمارا کیا استقبال ہوگا، بلکہ دعائیں کیا ملیں گی ہمیں۔ اس کے بعد وہ دیکھا کہ گلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ہے میرے پاس تھوڑا سا، وہ واپس جانے لگے آنکھوں میں آنسو لے کر کے، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، بلایا ان کے 1 مٹھی جو پورے ڈھیر پر، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے دلوں کا، بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، سارے ڈھیر پہ پھیلا دیا۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے غافل ہے؟ اللہ تمہارے اس 1 مٹھی جو کی قیمت اس ڈھیر سے کہیں زیادہ ہے، جب آدمی خلوص سے خرچ کرے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 روپے ہے، کل 100 روپے ہے ہی اس کے پاس، اس نے اپنا لا کر کے 100 روپے دے دیا۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس نے 50,000 دیا، تو دیکھنے میں تو 50,000 زیادہ لگ رہا ہے نا، لیکن اس نے آدھا تو بچا لیا، اس نے 85% تو دیا اپنے آمدنی کا، 50,000 تو بچا لیا۔ یہاں 100 روپے کے مقابلے میں 50,000 زیادہ لگ رہا ہے، اس نے لگا کہ 100 روپے، لیکن اس نے پوری آمدنی 100% لے آیا۔ تو اللہ تناسب اور فیصد بھی دیکھتا ہے کہ اپنے آمدنی کا کتنا حصہ اس نے خرچ کیا ہے۔ کبھی یہ غلط فہمی یا مغالطے میں نہ رہے خرچ کرنے والا کہ 1,000 جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اور یا ہم 100 روپے خرچ کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ثواب کم ہو جائے۔ اللہ نیت بھی دیکھتا ہے، آمدنی کا تناسب بھی دیکھتا ہے۔ تبھی تو اس وقت جب حضرت ابو بکر اپنی جائیداد کا پورا حصہ لے کر کے آ گئے، حضرت عمر آدھا لے کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آج ابو بکر کو پچھاڑنے کا اچھا موقع ہے، ہر نیکی میں اسے پیچھے رہ جاتا ہوں میں، آج میں زیادہ لے جاؤں گا۔ اپنی جائیداد کا آدھا لے آئے، حضرت ابو بکر پورا لے آئے، اور آدھا لانے کے بعد بھی زیادہ تھا حضرت عمر کا، لیکن جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا عمر تم کیا لائے؟ کہا بہت فخر سے کہا، انہیں لگا کہ ہم آج ابو بکر کو پیچھے کر دیں گے نیکی میں، تو کہا کہ آدھی ہی چھوڑ کر کے آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ تو کہا پورا لایا ہوں، پورا لے آیا۔ کہا کیا چھوڑ کے آیا؟ تو اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تب حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں کوئی پیچھا نہیں کر پائے گا۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جذبہ دیتا ہے کہ وہ جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آمدنی کے ذرائع نہیں دیکھتے، فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے صدقات و خیرات کرنے والے کے لیے اس پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کی وصیت اور نصیحت ہوتے بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اقلالا، کہ خرچ کرتے رہو اور عرش والے کی طرف سے کبھی تک دستی کا خوف مت کھاؤ۔ روزی رساں وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، روزی میں برکت دینے والا بھی وہی ہے، روزی کے ذرائع بھی کھولنے والا وہی ہے۔ ایک دروازے بند کرتا ہے تو کئی دروازے کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی دوسرے کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، نہ انسانوں سے ڈرنا نہ ان سے امید لگانا، امید بھی لگانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اور حلال کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں دیتا ہے۔ حلال کمائی کی کوشش ہونی چاہیے، خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو حلال کمائی ہی سے ہو، اور اپنے بچوں پہ بھی خرچ کریں تو حلال کمائی سے، حرام کمائی سے بچیں۔ حرام کمائی نہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، نہ اس کے اہل و عیال کو فائدہ دیتی ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ملتا ہے، نہ اس کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں صدقات و زکات کے تعلق سے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے، اور اپنے اوپر بھی، اپنے بال بچوں کے اوپر بھی، غریب غربا کے اوپر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو ہمارے سہارے کے محتاج ہیں ان پر بھی ان حالات میں جب جیسے موقع ہو خرچ کریں، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے جو حقوق واجب ہیں ان کے واجب حق کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے کا حق جن کا مدد کرنا اتنا واجب نہیں ہے آپ ان کو مدد کریں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بات ترتیب بھی بتا دوں گا میں، جو خرچ کرنے کی ترتیب ہے، کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے صدقات و زکات کے مستحق کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، اور ترتیب کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس 3 درہم ہو تو پہلا درہم کہاں خرچ کریں گے، دوسرا کہاں، تیسرا کہاں، پہلے کن لوگوں کو، دوسرے کن لوگوں کو، ان کے بعد کن لوگوں کا موقع رہا تو ترتیب بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ حدیث میں ترتیب بھی ہے کہ کس ترتیب سے ہمیں خرچ کرنا ہے، پہلے کون مستحق ہے، اس کے بعد کون مستحق ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ جو ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے، ہم میں سے جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں بار الہ تو ان کی اولاد ان کی آنکھوں پر ٹھنڈک بنا، بار الہ جو کاروبار سے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر ان کے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا کر، اور جن کے آمدنی مختصر ہے بار الہ تو ان کی آمدنی میں برکت عطا فرما۔ جب تک ہم لوگ زندہ رہیں ایمان اسلام پر زندہ رہے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ دنیا میں مسلمان کہیں بھی کسی بھی صورت میں پریشان ہے بار الہ تو ان کی پریشانی کا سدباب کر، ان کو حوصلہ دے، اور ان کو امید کی ایک نئی کرن ان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ ان کے لیے زندگی آسان ہو، خوف کے سائے سے، نا امیدی کے سائے سے نکل سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔